السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے 3 وصیتیں فرمائی، جانیے اس ویڈیو میں، بہت ہی انفارمیٹک ویڈیو۔ جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ نے کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ کی گود میں، آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں۔ اتنی عائشہ سے محبت۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر پیوند زور لگ گیا کپڑوں پہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے، خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے، زور لگ گیا۔ دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں آدمی مال کی حرص میں، مال کی تما لالچ میں، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے۔ اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے، او فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا۔ لاہور کا نا اس کی 11 ملیں یہ واقعہ ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے، 11 ملیں اس کی۔ تو کسی نے اسے کہا بھائی بس کر یار، بس کر، کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے، میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور؟ کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے نا فلاں کی 12 ہے تو پریشانی ہوتی ہے، تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا۔ تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی اچھی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اترا ہوا ہے، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، چٹائی یا بوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کہ اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرما دے، یہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں اب ابھی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے، اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ ہم آخرت والے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ زور غلط جگہ لگ گیا، کھانوں پر، کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہ 12 13 5 پیوند چمڑے کے۔ تیسرا زور لگ گیا مکان بنانے پر، عمارتوں پر، اونچی اونچی بڑی زوردار قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی عمارتیں بڑی، یہ قیامت کی نشانی۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فأعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا، پھر سلام کیا، فأعرض عنہ، انہوں نے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے، واپس گئے، فہدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور یہ کارنامہ آگے سنایا نہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا، پوچھا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا ما لا
الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے، زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی، بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی تھی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں۔ تیاری کیا تیاری بھائی؟ شریعت کا مزاج شادی سیدی، شادی کیا ہو؟ شادی کیا ہو؟ شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو۔ نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں کرو، اور نکاح کی تشہیر کرو۔ اور ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا، یہ مالداروں کو راستہ دیا۔ اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے، ولیمے میں سب کو بلاؤ، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلائے۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں بھائی، شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ اب زور لگ گیا، شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جواب ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ 5واں زور، صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ جائیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اسی طرح ہمیں دین اور اسلام کو ہر جگہ پر ریپرزینٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں جو واقف نہیں ہیں۔ اور ہمارے چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت مل سکیں۔